بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين۔ تمام قسم کی تعریفات و تسبیحات اللہ احکم الحاکمین کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، حاجت روا مشکل کشا ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہے، وہ ذات مبارکہ مطہرہ جنہیں رب کائنات نے رحمت کائنات بنا کر بھیجا، اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی رشد و ہدایت کا بندوبست فرمایا ہے۔ احباب ذی وقار، پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر میں نے آپ کے سامنے کچھ ایسی چیزیں بیان کی تھی جن کا ارتکاب کرنے والا اپنی نیکیوں کو ضائع کر بیٹھتا ہے، نیکیوں کو برباد کر بیٹھتا ہے۔ ان چیزوں کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا جو نیکیوں کو برباد کرنے والے عمل تھے، جس طرح جلدی سے جو بھی نیک عمل کیا جائے جس کے اندر ٹھہراؤ نہیں، جس کے اندر خشوع و خضوع نہیں، جلدی کے ساتھ کیا جانے والا عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح اگر کوئی بندہ شراب پینے والا ہے تو شراب نوش کرنے والے بندے کی 40 دن تک اللہ تعالی عبادت قبول نہیں فرمائے۔ ایک بار شراب پینے سے 40 دن تک عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو بندہ نجومی کے پاس یا پھر ہاتھ دیکھنے والوں کے پاس، شیشہ دیکھنے والوں کے پاس، کتابیں دیکھنے والوں کے پاس جاتا ہے، عراف کے پاس جاتا ہے، اس کی 40 دن کی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا۔ اور اسی طرح ایسا بندہ جو غلام ہو اور بھاگ جائے، جب تک واپس اپنے مالک کے پاس لوٹ کر نہیں آتا، اس کی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا۔ ایسا حکمران اور ایسا امام جس کے گناہوں اور برائیوں کی وجہ سے لوگ اس سے نفرت کرنا شروع کر دیں، ایسے امام اور حکمران کی عبادت بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ ایسی عورت جس کا خاوند اس سے ناراض ہو جائے، ناراضگی کی حالت میں رات گزارے، تو ایسی عورت کی عبادت بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ یہ چیزیں تفصیلاً آپ کے سامنے پچھلے خطبے میں نے عرض کر دی تھی۔ اسی عنوان کو مزید آگے چلائیں گے انشاءاللہ العزیز رب کی توفیق کے ساتھ۔ میرے بھائیو، نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال میں سے ایک ایسا عمل جس کا ارتکاب کرنے والا اپنے اعمال سے نیکیاں برباد کر بیٹھتا ہے، وہ بدبخت جو اپنے ہاں کتا پالتا ہے، اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔
امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما من اہل بیت یرتبطون قلبا، کوئی بھی گھر جس کے اندر کتا پالا جائے الا نقص من عملہم کل یوم قراب، فرمایا کہ اس کے عمل میں سے ہر روز ایک قرات نیکیاں ختم کر دی جاتی ہیں۔ میرے بھائیو، جس گھر کے اندر کتا پالا جائے، جس گھر کے اندر کتے کو پروان چڑھایا جائے، اس کو پالا جائے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک قرات روزانہ کی نیکیاں اس کے عمل سے برباد ہو جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں۔ قرات کہتے کسے ہیں؟ ایک قرات احد پہاڑ جتنے نیکیاں بنتی ہیں، ایک قرات احد پہاڑ جتنی نیکیاں بندے کے اعمال سے روزانہ ختم کر دی جاتی ہیں جو کتا پالتا ہے۔ میرے بھائیو، اس حدیث کے اندر جو تذکرہ کیا گیا کتے کا کہ جو کتا پالتا ہے تو اس کے اعمال سے ایک قرات عمل اللہ ضائع کر دیتا ہے، نیک اعمال کو، اس سے مراد شوقیہ کتا پالنا ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ اگر کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے، جانوروں کی حفاظت کے لیے یا پھر شکار کے لیے اگر کتا پالا جاتا ہے تو اس کی اجازت احادیث کے اندر موجود ہے۔ یہ جو لوگ شوقیہ کتے پالتے ہیں، لڑائی والے کتے پالتے ہیں کہ لڑائی کرائیں گے، کھاڑا کرائیں گے، کتوں کو آپس میں لڑائیں گے، میلہ لگائیں گے، یا شوق کے طور پر اپنے گھروں میں کتے رکھتے ہیں، میرے بھائیوں ایسے بندوں کو اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ ہمارے پاس تو اتنی اعمال ہے ہی نہیں، احد پہاڑ جتنے ہم کو ایک دن کیا شاید ایک مہینے میں بھی عمل نہیں کرتی، احد پہاڑ جتنے عمل ہمارے پاس آتے کہاں ہیں؟ اتنے اعمال تو ہم کرتے ہی نہیں۔ جو بندہ گھر میں کتا رکھے گا اس کی روزانہ کی ایک قرات نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم میں سے جو بھی گھر کے اندر شوقیہ کتا رکھنے والا ہے اس کو آج ہی اپنے رب سے توبہ کرنی چاہیے اور اپنے کتے کو گھر سے نکال دینا چاہیے۔ اور یہاں پہ ایک اور بات آپ کو بتا دوں، کتے خریدے جاتے ہیں، یاد رکھنا جو چیز استعمال کرنی حرام ہوتی ہے اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہے۔ کتے کو بیچنا، خریدنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ اس لیے ان چیزوں کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے۔ آج ہم دینی تعلیمات سے دور ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے۔ جو کرنے والے کام ہیں وہ ہم کرتے نہیں، اور جو نہیں کرنے والے کام ان کو ہم صبح و شام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اپنے اعمال کو برباد ہونے سے بچاؤ میرے بھائیوں۔ ایک مسلمان اور ایک مومن کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ اس کے نیک اعمال ہیں، سب سے قیمتی سرمایہ نیک اعمال ہیں۔ اور اگر نیک اعمال ہی پاس نہ ہوئے، ہم دنیا سے جائیں ہمارے پاس نیک اعمال نہ ہوں گے تو کیا بنے گا؟ سوچنا چاہیے میرے بھائیوں۔ زیادہ راہ کی ضرورت ہوتی ہے، جب بندہ سفر پر نکلتا ہے تو زیادہ راہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر زیادہ راہ پاس ہو تو سفر آسان ہوتا ہے۔ تو جنت میں جانے کے لیے جو سفر ہم کر رہے ہیں اس کے لیے زیادہ راہ نیک اعمال ہیں، تقویٰ ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، رسول اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ یہ ہمارے پاس زیادہ راہ ہے۔ اور اگر یہی زیادہ راہ ہم سے ختم ہو گیا، ہمیں پتہ ہی نہ چلا اور ہم نے نیکیوں والے زیادہ راہ ابھی سے ضائع کر دیا، تو پھر آخرت کی مشکلات ہمارے لیے انتظار کر رہی ہیں۔ اس سے اگلی چیز جو نیکیوں کو بچانے کے لیے ضروری ہے، نیکیوں کو برباد ہونے سے بچانے کے لیے جو ضروری چیز ہے وہ میرے بھائیوں دعائیں ہیں۔ نیک اعمال کرنے کے بعد دعائیں کثرت کے ساتھ کرنا، یا اللہ نیک عمل کرنے کی توفیق بھی آپ نے دی،
نیک عمل کرنے کی طاقت بھی آپ نے دی، اے اللہ اب اس نیک عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی کر۔ میرے بھائیو، یہ نیک اعمال کو بچانے کے لیے، ان کو قبول کروانے کے لیے یہ ساری زندگی دعائیں کرنا ضروری ہے، ساری زندگی۔ یہ نہیں کہ آج کی پھر بھول گئے، پھر مہینے سال بعد شروع کر دی، ایک دن دو دن پھر بھول گئے، نہیں، روزانہ کی بنیاد پر ہر نیک عمل کے بعد اپنے اعمال کی قبولیت کی دعا کرنا ضروری ہے۔ آپ اگر قرآن کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے جتنے بھی انبیاء ہیں، سارے کے سارے انبیاء اور رسل دعائیں کیا کرتے تھے اپنے اعمال کو قبول کرنے۔ جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، ان سے یہی ہمیں تربیت ملتی ہے کہ اپنے اعمال کو قبول کروانے کے لیے، ضائع ہونے سے بچانے کے لیے کثرت کے ساتھ دعائیں کی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بات اللہ نے قرآن میں ذکر کی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ تعمیر کیا، کتنا بڑا کام تھا، اللہ کے اللہ کا گھر بنایا اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہ اتنا بڑا کام کیا، بیت اللہ کو تعمیر کیا اور پھر سو گئے، بلکہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، جب ابراہیم اور اسماعیل نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، بیت اللہ کو بنایا، انہوں نے کیا کہا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہم سے یہ عمل قبول کر لے، ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ کہیں یہ عمل، اتنا بڑا عمل، مشقتوں والا عمل جو ہم نے کیا ہے، اے اللہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، ہم تیرے بندے ہیں، تو اس سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو ہمت تو نے ہمیں یہ عمل کرنے کی دی ہے، اس عمل کو قبول بھی کر لی۔ ابراہیم خلیل اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ ہمارے عمل کو قبول کر۔ اسی طرح عمران کی زوجہ کا تذکرہ کرتے ہوئے رب تعالی نے اپنے قرآن میں فرمایا، اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے اللہ جو میرے پیٹ کے اندر بچہ ہے، اے اللہ میں اس کو تیرے لیے وقف کرتی ہوں، اس کو آزاد کرتی ہوں تیرے نام کے لیے کہ یہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے کام کرے گا۔ اے اللہ اس بچے کو میں تیرے لیے نظر مانتی ہوں اس کی کہ یہ آزاد ہے۔ پھر آگے دعا کی، کیا کی؟ آگے دعا کرتی ہیں فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اے اللہ میری طرف سے اس کو قبول کر۔ مریم علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں، ان کی ماں تھی، یہ عمران کی بیوی مریم کی ماں، یعنی کہ مریم کے باپ کا نام عمران ہے۔ یاد رکھنا تاریخ کے اندر دو عمران مشہور ہیں، ایک سیدنا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے ابا جان، ان کا نام بھی عمران تھا، اور ایک حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا۔ یہ دو عمران مشہور ہیں، اور اہل تشیع آپ نے شاید کہیں دیکھا ہو یا سنا ہو، یہ بھی ایک جلوس نکالتے ہیں، خوشی کرتے ہیں، جشن آل عمران، اور ان کے نزدیک یہ سمجھتے ہیں کہ آل عمران سے مراد آل ابی طالب ہے۔ ابو طالب جو حضرت علی کے والد ہیں، ان کا نام اصل میں کہتے ہیں کہ عمران ہے، لیکن یہ بات غلط ہے۔ شیعہ کتب کے اندر اس کا رد موجود ہے کہ ان کا نام عمران نہیں تھا، بلکہ ان کا نام عبد مناف تھا۔ ابو طالب کا اصل نام عبد مناف ہے۔
اس لیے یہ بات بے بنیاد ہے. دو عمران ہے، ایک مریم علیہ السلام کے والد، ایک موسیٰ علیہ السلام کے والد. تو یہاں پر جو بات آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے بچے کو، ان کے نزدیک یہ ان کے ذہن میں تھا کہ بیٹا ہوگا وہ مسجد کی خدمت کرے گا. اصل میں مریم علیہ السلام کا کہ جو ابا جان تھے وہ مسجد کے متولی تھے، مسجد میں امام تھے، ایک نیک سیرت آدمی تھے. اس لیے ان کی بیوی نے یہ نظر مانی کہ یا اللہ میرے بھاں سے جو بچہ پیدا ہوگا میں اس کو مسجد کی خادم بناؤں گی، اس کو مسجد والا بناؤں گی. لیکن جب پیدا ہوئی تو وہ بیٹی تھی. پھر ان کو وقف کیا، پھر اللہ نے ان کے ذریعے سے عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں لایا. اب یہاں پہ غور کرنا کہ اللہ کے راستے میں اپنے بیٹے کو وقف کیا، یعنی جو ہونے والا بیٹا یا بیٹی ہے اس کو اللہ کے لیے وقف کیا. ساتھ کیا کہا؟ فَتَقَبَّلْ مِنِّي، مجھ سے قبول کر. یہاں پہ میرے بھائیوں ان لوگوں کے لیے بھی سبق ہے کہ جو اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو مدارس کے اندر بھیجتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے شاید اپنا حق ادا کر دیا ہے. نہیں، صرف بیٹے یا بیٹی کو مدرسے کے اندر دین کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، حدیث پڑھنے کے لیے بھیج دینا کافی نہیں، بلکہ باپ کی، ماں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ بیٹے بیٹی کو جب اللہ کے لیے وقف کیا جائے، مدرسے کے اندر بھیجا جائے، دین کی تعلیم کے لیے اس کو بھیجا جائے، تو پھر رب کے ساتھ کال بھی ملا لی جائے کہ ربا میں نے تیری رضا کے لیے اس کو دین کا علم سکھانے کے لیے بھیجا ہے. اے اللہ اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما، اور اے اللہ اس کو دین کا خادم بھی بنا، دین کا محافظ بھی بنا. پھر جا کر ایک صحیح معنی میں امام اور دین کا دائی پیدا ہوگا، دین کا دائی بنے گا جب پیچھے دعائیں ہوں گی والدین کی کہ یا اللہ ہم نے بھیجا ہے تو ہمارے عمل کو قبول بھی کر اور اس کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق بھی عطا. جب یہ دعائیں کی جائے گی پھر آگے بات بنے گی. دیکھیں میرے بھائیوں، آدم علیہ السلام سے لے کر آمنہ کے در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر ایک نبی نے یہی دعا کی ہے، یہی صدا لگاتے ہوئے سب نبی نظر آتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے عمل کو قبول کر. بے شمار دعائیں ایسی ہیں جو آقا علیہ السلام کیا کرتے تھے. ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کی دعا آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں. نبی علیہ السلام تہجد پڑھتے تھے، فجر کی نماز جب پڑھتے تھے تو اس کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں علم نافع کا، پاکیزہ رزق کا اور قبول ہونے والے عمل کا. یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. میرے بھائیوں، اگر آمنہ کے لال وہ اتنی دعائیں کر رہے ہیں، حالانکہ میرا ایمان ہے، ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ پیغمبر علیہ السلام یا جتنے انبیاء ہیں ان کا اخلاص ہی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ان کے عمل قبول ہوتے ہیں. ہمارے تو اخلاص ہی نہیں ہے، ہماری تو وہ دل ہی نہیں، لیکن انبیاء کے دل سب سے زیادہ پاکیزہ، سب سے زیادہ رب کا خوف رکھنے والے ہوتے ہیں، اور ہر نبی کا ہر عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس میں ریاکاری کا کوئی ایک ذرے کا شک بھی نہیں پایا جاتا. لیکن اس کے باوجود دیکھ لیں کہ سارے انبیاء اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے عمل کو قبول کر. آقا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں یا اللہ علم نافع عطا فرما. میرے بھائیو، علم نافع کیا ہوتا ہے؟ جو دین کا علم آپ کے پاس ہے اس کے اوپر عمل بھی ہو، جو علم ہے اس پر عمل بھی ہو، اس کو علم نافع کہتے ہیں.
اور ہمارے ہاں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ خطبہ سننے کے لیے، درس سننے کے لیے کسی ایسی مجلس میں جاتے ہی نہیں، کہتے ہیں کہ جتنا علم ہوگا اتنا عمل بھی ہونا چاہیے، لہذا ہم جائیں گے نہیں۔ جب ہم جائیں گے نہیں، ہمارے پاس علم نہیں ہوگا، جب علم نہیں ہوگا تو عمل بھی تھوڑا کرنا پڑے گا، اور یہ بھی مجرم بنے گا کہ جان بوجھ کر علم کے آگے نہیں جا رہا کہ علم جا کے حاصل کرو، نافع علم مانگی۔ اس کے بعد وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا، اے اللہ ایسا عمل جو علم دیا ہے اس کے مطابق عمل بھی دے، اور وہ عمل جو تیری بارگاہ میں قبول ہو وہ علم عطا، وہ عمل عطا فرما۔ وَرِزْقًا طَيِّبًا، اے اللہ رزق کے پیچھے تو سارے بھاگتے ہیں، انسان بھی رزق کے پیچھے بھاگتا ہے، جانور بھی اپنے رزق کے پیچھے بھاگتا ہے، لیکن یا اللہ میں انسان ہوں اور انسان کے لیے کیا ہے؟ پاکیزہ رزق ہو یا اللہ، حلال کا رزق عطا فرما، ایسا رزق جس میں برکت ہو، ایسا رزق جس سے کسی کی حق تلفی نہ ہو، ایسا رزق جو اے اللہ طیب اور پاک رزق ہو وہ عطا فرما۔ میرے بھائیو یہ دعا یاد کر لیں اور یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھا کرے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھا کرے، بہت ہی جامع دعا ہے میرے بھائیو۔ نیک اعمال کو بچانے کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ اللہ کا خوف اور تقوی بھی ہے۔ اگر دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں، اگر دل کے اندر اللہ کا ڈر نہیں، خوف خدا موجود نہیں دل میں، تو پھر میرے بھائیوں نیک عمل جو کوئی کر رہا ہے وہ سرے سے قبول ہی نہیں ہوتا۔ آپ کا عمل بے شک سنت کے مطابق ہے، بے شک سنت کے مطابق ہے آپ کا عمل، لیکن آپ کے دل کے اندر خوف خدا نہیں، تقوی نہیں ہے، تو آپ کا عمل اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اور یہ کوئی ہوائی بات نہیں، دلائل موجود ہیں اس کے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ دونوں نبی کے بیٹے ہیں، حابیل اور قابیل دونوں نبی کے بیٹے ہیں، آدم کے بیٹے ہیں، دونوں کام بھی ایک کرتے ہیں، کھیتی باڑی کا کام زمیندارہ کرتے ہیں، دونوں نے اللہ کے لیے قربانی کی، دونوں نے اللہ کے لیے قربانی کی، لیکن جب قربانی کی اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا اور قابیل کی قربانی کو رد کر دیا۔ جب قابیل کی قربانی کو رد کیا گیا اس وقت قابیل نے اپنی اصلاح کرنے کی بجائے کہ رب نے میری قربانی قبول نہیں کی، اس نے اپنی خامی نہیں ڈھونڈی کہ کس وجہ سے میری یہ عبادت قبول نہیں کی گئی، وجہ کیا ہے، اپنی اصلاح کی بجائے وہ ہٹ درمی پہ اتر آیا اور اپنے بھائی حابیل سے کہتا ہے کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، میری قربانی قبول ہو گئی، میری قربانی رد کر دی گئی، آپ کی قربانی قبول ہوئی ہے، لہذا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے آگے سے ایسا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جواب کو نقل کر کے قرآن بنا کر اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء کے سینے پر نازل کر دیا۔ ایسا جواب اس بندے نے دیا، اس نے کہا، جب بھائی نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کر دوں گا، تو اس نے آگے سے کہا کہ کالا، اس نے حابیل نے آگے سے کیا کہا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ جو چیز قبول کرتا ہے وہ متقین لوگوں کی قبول کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس کے دل کے اندر تقوی نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، اس بندے کا عمل اللہ قبول نہیں کرتا۔ قربانی تو قابیل نے بھی کی ہے، قربانی حابیل نے بھی کی ہے، حابیل کے دل میں تقوی تھا، پرہیزگاری تھی، اللہ نے اس کی قربانی قبول کی،
اور قابیل کے دل کے اندر تقوی نہیں تھا، پرہیزگاری نہیں تھی، اللہ نے اس کی عبادت کو قبول نہیں کیا۔ آگے سے کیا کہتا ہے؟ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اور حابیل نے کہا لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي، اگر تو نے میری طرف ہاتھ بڑھایا کہ تو مجھے قتل کرے گا تو میں آگے سے کیا کروں گا؟ فرماتا ہے مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لَأَقْتُلَكَ، میں تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا کہ میں تجھے قتل کروں، تو ہاتھ بڑھائے گا مجھے قتل کرنے کے لیے، میں آگے سے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تجھے قتل کرنے کے لیے۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ کا ڈر رکھتا ہوں، خوف خدا ہے میرے دل میں قتل نہیں کروں گا۔ میرے بھائیوں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر دل کے اندر خوف خدا ہو، اگر دل کے اندر تقوی ہو، پرہیزگاری ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے عمل کو قبول کرتا ہے۔ اگر کوئی بھی عمل ہے وہ آپ کریں لیکن آپ کے دل میں خوف خدا نہیں ہے تو وہ عمل اللہ تعالیٰ سرے سے قبول ہی نہیں کرتا۔ آج ہم ذرا اپنے اوپر غور کریں تو ہماری حالت یہی ہے، ہماری حالت یہی ہے کہ ہم اپنے اعمال، جو نیک اعمال کبھی کبھی ہم کرتے ہیں، وہ کرنے کے باوجود ہمارے دل کے اندر خوف خدا نہیں ہوتا، تقوی نہیں ہوتا، پرہیزگاری نہیں ہوتی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نماز پڑھتے ہیں، باہر جاتے ہیں جھوٹ ہمارا اسی طرح چل رہا ہوتا ہے۔ یہاں پہ دعا کیا کی؟ ربنا اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، جو میں نے پیچھے کیا، میں نے جتنے گناہ کیے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ دعا کی، رب سے التجا کی کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ نماز میں ہم دعا کر رہے، یا اللہ گمراہ لوگوں میں ہمیں شامل نہ کرنا، یا اللہ جن پر غضب کیا گیا ان میں ہمیں شامل نہ کرنا۔ یہ دعا ہم نماز میں کرتے ہیں اور یہاں سے باہر جاتے ہیں جھوٹ بول کر اللہ کی لعنت حاصل کرتے ہیں، دھوکہ کر کے رب کو ناراض کرتے ہیں، سود کھا کے رب کو ناراض کرتے ہیں، رب کے لیے اعلان جنگ کرتے ہیں سود کھا کر، مسلمان بھائی کو تنگ کر کے، دھوکہ دے کے نبی کی ملت سے خارج ہونے کا کام کرتے ہیں۔ کون سا جرم ہے جو ہم نماز پڑھنے کے باوجود نہیں کرتے؟ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور ہر حرام کام ہم کرتے ہیں، ہر برا کام ہم کرتے ہیں۔ اگر دل کے اندر تقوی ہو، اگر دل کے اندر پرہیزگاری ہو تو پھر ہم دھوکہ کرتے ہوئے کانپتے کیوں نہیں گے؟ کیوں ہمیں یہ گھبراہٹ نہیں ہوتی کہ میں نے ابھی اپنے رب سے معافی مانگی ہے اور اب جا کے میں دھوکہ کرنے لگا ہوں؟ ہر بندہ یہی کام کرتا ہے، لیکن ہمارا کردار کیسا ہے کہ سامنے والا بدل جائے، میں اپنے آپ کو نہ تبدیل کروں، میں اپنے آپ کو نہ بدلوں۔ جو کام بھی ہے سیدھا ہونا ہے تو سامنے والے کو ہونا ہے، میں نے اپنے آپ کو سیدھا نہیں کرنا۔ یہ ہمارا انداز ہے، آج ہمارا یہ چال چلن ہے۔ میرے بھائیوں، نیکیوں کو برباد نہ کرو۔ نیکیاں ہمارے پاس بہت تھوڑی ہیں میرے بھائیوں، بہت تھوڑی نیکیاں ہیں۔ اب جانتے ہیں نیکیاں کتنا بڑا احساس ہے؟ جتنا ہم مال جمع کرنے کے لالچ میں پڑے رہتے ہیں نا کہ میرے پاس 100 ہے تو 200 ہونا چاہیے، 200 آ جائے تو 400 ہونا چاہیے، 400 ہے تو لاکھ ہونا چاہیے، لاکھ ہے تو 2 لاکھ ہونا چاہیے۔ کبھی ہم نے نیکیوں کے بارے میں اتنی طلب کی ہے کہ آج میں نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے تو میں ظہر کی بھی پڑھوں گا، اگر ظہر کی پڑھی ہے تو دل کے اندر کبھی یہ تڑپ آئی ہے کہ عصر کی بھی جماعت کے ساتھ پڑھوں گا، اگر 5 جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو کبھی دل میں یہ تڑپ آئی ہے کہ یار میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں، کیوں نہ میں تہجد بھی شروع کر دوں، کبھی یہ تڑپ آئی ہے ہمارے دل میں؟ حالانکہ میرے بھائیوں نیکیاں کر کے پھر بھی وہاں پچھتائیں گے لوگ وہاں پر قیامت کے دن۔ صحیح حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ جب پیدا ہو تو پیدا ہوتے ہی سجدے میں پڑ جائے، پیدا ہوتے ہی سجدے میں پڑ جائے،
اور ساری زندگی 60 سالہ 70 سالہ زندگی اس کی سجدے میں رہے، پیدا ہوا ہے تو سجدے میں گر جائے اور موت آئے تو اسی سجدے میں سجدے سے سر نہ اٹھائے، یعنی اس کی پوری 60 سالہ 70 سالہ زندگی ساری کی ساری اس سجدے میں پڑی رہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کل قیامت کے دن رب کے ہاں پیش ہوگا تو رب کبریا سے کہے گا یا اللہ میں نے نیکیاں کی ہی نہیں ہے، میرے پاس نیکیاں ہے ہی نہیں، اے ربا مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج، میں نیکیاں کر کے۔ یہ اس بندے کی حالت ہو سکتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو پوری زندگی سجدے میں پڑا رہے۔ تو ہم نے زندگی میں کبھی سجدہ کیا ہی نہیں، تو ہمارا کیا بنے گا پھر؟ وہ فرشتے جو پاک باز ہیں، جن کے اندر برائی ہے ہی نہیں، رب نے برائی کا آپشن ہی نہیں رکھا ان کے لیے، صرف نیکیاں کرنے والے، وہ بھی قیامت کے دن رب سے معافیاں مانگیں گے کہ ربا ہم نے نیکیاں کی ہی نہیں، ہم نے تیرا حق ادا کیا ہی نہیں، ہمیں معاف کر دے۔ تو پھر ہمیں کیوں جذبہ پیدا نہیں ہوتا کہ ہم نیک اعمال کریں؟ کیوں ہمیں یہ ڈر پیدا نہیں ہوتا کہ رب کے سامنے جب حاضر ہوں گے تو میرے پاس کیا ہے رب کے سامنے جانے کے لیے؟ نیکیاں کرتے تھوڑی ہیں، برباد زیادہ کر رہے ہیں، عمل ہوتا تھوڑا ہے، برباد پہلے کر دیتے ہیں، مسجد میں آتے بعد میں ہیں، بربادی کا سامان پہلے کر لیتے ہیں۔ نیک اعمال کوئی بھی ہے، اپنے نیک اعمال پر میرے بھائیوں غور کرو، میں ہوں یا آپ، ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے نیک اعمال کے بارے میں غور و فکر کرے کہ کیا جو نیکیاں میں کر رہا ہوں یہ نیکیاں میرے پاس موجود ہیں یا ضائع ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ نہ ہو کہ یہاں پر ہم نیک اعمال کریں اور اپنے تائیں یہ سوچ رہے ہوں کہ میں نے بڑے نیک اعمال کیے، لیکن جب نامہ اعمال دیکھے تو وہ خالی ہو۔ میرے بھائیوں یہ بات اچھی طرح سن لیں، نیک عمل کرنا آسان ہے، نیک عمل کو بچا کر رکھنا، محفوظ رکھنا بڑا مشکل ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ اپنے نیک اعمال کی فکر کرو، جتنے بھی نیک اعمال کرتے ہو اس کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کما حقہ نیک اعمال کرنے کی اور پھر ان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔